بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 25واں سبق ہے۔ پہلی عبارت پڑھتے ہیں۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها، وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال المذكور، وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى فلا يقال حتاه ويقال إليه۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ ما موصولہ بعدها مرکب اضافی، یہ فعل محذوف ہم نکال لیں گے وقع، اور اس کا یہ بن جائے گا مفعول فی۔ وقع فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوگی جو ما موصولہ کی طرف لوٹے گی، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن جائے گا، ما کا موصول صلہ مل کر بن جائے گا مبتدا۔ قد یکون، قد تقلیلیہ، یکون فعل ناقص، اور ہوا ضمیر اس کا اسم جو مبتدا کی طرف لوٹ جائے گی۔ داخلا صیغہ اسم فاعل ہے، فی حرف جر، حکم مضاف ما موصولہ قبلہا، یہ ظرف مستقر ہو کر صلہ، موصول صلہ حکم کا مضاف الیہ ہو کر فی کے ذریعے سے مجرور، جار مجرور داخلاً کے متعلق ہو کر یہ خبر بن جائے گا قد یکون فعل ناقص کا۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اور قد لا یکون یہ فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، داخلاً صیغہ اسم فاعل ہے، اور فیہ جار مجرور اس کے متعلق ہوگا، اور یہ خبر بن جائے گا لا یکون کا، اور یہ پھر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اس ابتدا میں جو ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کی بن جائے گا خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب بیچ میں آپ امثلہ دیکھ لیں۔ نحو مضاف اکلت فعل بفاعل، السمکۃ مفعول بہ، حتی حرف جر، رأسیہ مرکب اضافی اس کا مجرور، جار مجرور اکلت فعل کے متعلق ہوگا، یہ جملہ فعلیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ کا مثال ہوگی خبر، اور جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح نحو مضاف المثال موصوف المذکور صفت موصوف صفت نحو کا مضاف الیہ کا مثال ہوگی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہی مبتدا، اس سے مراد ہے حتی، مختصۃ صیغہ اسم مفعول ہے، اور ہی ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گی، لیکن پہلے ہم اس کو بنائیں گے ذو الحال، اور با حرف جر اسم موصوف الظاہر صفت موصوف صفت مجرور ہو کر یہ مختصۃ ان کے متعلق، با حرف جر خلافی مضاف الی مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور جار مجرور متلبسۃً محذوف کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا حال۔ اب حال ذو الحال مل کر مختصۃ ان کا نائب فاعل بن جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر ہیا کی خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا نتیجیہ یا فصیحیہ یا جزائیہ کہہ لیں، لا یقال فعل مجہول ہے، حتی ہو اس کا نائب فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، یقال یہ فعل مجہول، اور الیہ اس کا نائب فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حتی کا ما بعد کبھی ما قبل کے حکم میں داخل اور شامل ہوتا ہے۔ مثلا اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ اور کبھی حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، جیسے مثال مذکور میں ذکر کردہ مثال میں۔ اور حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے برخلاف الی کے، لہذا حتیٰ نہیں بولا جائے گا لیکن الیہ بولا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے آپ مثال دیکھیں اکلت السمکۃ حتی رأسها، اس کے اندر رأس یہ حتیٰ کا ما بعد ہے، اور سمکہ حتیٰ کا ما قبل ہے، اور حکم لگ رہا ہے اس کے اوپر اکلت والا، تو یہاں حتیٰ بتلا رہا ہے کہ اکلت کا حکم یہ جیسے سمکہ پر لگ رہا ہے وہ رأسها پر بھی لگ رہا ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، اب کھانے کا حکم وہ رأس کے اوپر بھی لگ رہا ہے۔
اور کبھی حتیٰ کا مابعد ماقبل کے حکم میں شامل نہیں ہوتا. جیسے آپ یہی مثال لے لیں اکلت سمکۃ حتیٰ رأسیہا، اور آپ اس کا ترجمہ کریں کہ میں نے مچھلی کو کھایا اس کے سر تک، یعنی سر کو نہیں کھایا، سر کے علاوہ بقیہ حصے کو کھا لیا. تو اس صورت میں حتیٰ کا مابعد یعنی رأسیہا حتیٰ کے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. اس کے بعد مصنف علی الرحمہ نے حتیٰ اور الی کا فرق یہاں ظاہر کیا ہے. تو فرمایا کہ حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، الی اس میں ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ اس میں ضمیر پر بھی آتا ہے. لہذا حتیٰ رأسیہا جیسے ہم نے بولا تھا اسی طرح ضمیر کے ساتھ حتیٰ ہم نہیں کہہ سکتے، اور الیہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی الی کو ہم ضمیر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آج کا سبق ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.